ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اگر محنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ محنت جانوروں سے کرائی جاتی ہے، اور اگر عبادتیں دیکھی جائے تو انسان سے زیادہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی ہے، اور انسان کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے، چاہے تو وہ اپنے اختیار سے خیر کی طرف جائے یا اختیار کا غلط استعمال کر کے وہ شر کی طرف جائے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کا مادہ انسان کو عطا فرمایا، یہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ایک امتیازی شان کا حامل ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز کی تمیز اور پہچان اپنی عقل کے ذریعے انسان کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کا مکلف بنایا۔ دوسری مخلوقات میں عبادت کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن انسان جو ہے عبد ہونے کے اعتبار سے اللہ کی بندگی کا حامل ہوا اور اللہ کی بندگی کے لیے اس کو مکلف کیا گیا۔ یہی چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اور پھر عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کے حالات کے اعتبار سے رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی تندرست ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے، بیمار آدمی ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ جیسے کہ رمضان کے روزے ہیں، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، عاقل بالغ، لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے، جس کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا ایسا بیمار آدمی ہے جس کے پاس قوت صوم نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو تخفیف دی ہے کہ آئندہ چل کر جب بھی موقع ملے یہ روزے رکھ لے، پورے کر لے۔ اس لیے ہر انسان کو اس کے مزاج کے اعتبار سے شریعت نے مکلف بنایا۔ یہ آنے والا مہینہ جو ہے عبادتوں کی بہار کا مہینہ کہلاتا ہے، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر لوں، اس سے اچھا موقع میرے پاس نہیں آئے گا۔ چاہے کتنا بھی گرا ہوا مسلمان ہو، لیکن رمضان میں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بن جاؤں، تلاوت قرآن کا بھی اس کو ذوق ہوتا ہے، صیام رمضان اور روزے کا بھی اسے احساس ہوتا ہے، کچھ درجے میں وہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ایک طرف ہماری عبادت ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام کی عبادت ہے۔ صحابہ کرام کی عبادتیں جسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے احساس کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عبادت جو ہوتی تھی اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی بھی کوئی عبادت کرتا ہے۔ انسان ہو کر کوئی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سردیوں کی لمبی رات، اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو آدمی کو سب سے محبوب لحاف ہوتا ہے، اس کا بستر ہوتا ہے کہ میں اوڑھ کر اطمینان سے آرام سے سو جاؤں۔ اور صحابہ کرام تو مجاہدات کے اور مشقتوں کے عادی تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سردیوں کی لمبی رات میں عشاء کے بعد نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم پڑھتی جاتی ہے لیکن احساس نہیں ہے کہ وقت کتنا گزرا ہے۔ 2 رکعت پر جب سلام پھیر کر دیکھتی ہے تو صبح صادق کا وقت قریب ہے۔ عشاء کے بعد شروع کی تھی اور صبح صادق کے وقت وہ 2 رکعت ختم ہوئی۔ آپ سوچئے کہ کتنی لمبی نفل تھی وہ۔
سلام پھیر کر جب دیکھتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے، فجر ہو گئی، اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے الہ العالمین، اے مالک کائنات، اے خالق ارض و سما، تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے، میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ عبادت کی وجہ سے تھا کہ میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ اور ہمیں بھی شکوہ تو ہوتا ہے راتوں کے چھوٹا ہونے کا، لیکن نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، ابھی تو سویا اور یہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اور وہ صحابہ کرام تھے، زندہ دل تھے، دل اللہ کے ساتھ عشق و محبت میں لگا ہوا تھا۔ 2 رکعت میں پوری رات ختم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے 2 صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ رات کے وقت اسلامی لشکر کی پہرہ داری اور نگرانی تمہیں کرنی ہے۔ وہ دونوں صحابی عشاء کے بعد پہرے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دونوں نے آپس میں سوچا کہ ہم دونوں اسی طرح جاگتے رہے تو رات ضائع ہو جائے گی، وقت یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ایک آدمی رات کا آدھا حصہ سو جائے اور دوسرا آدمی پہرے داری کرے۔ جب آدھا حصہ گزر جائے تو پہلا آدمی وہ سو جائے اور دوسرے کو جگا دے، وہ پھر نگرانی کرے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ اب ایک صحابی سو گئے اور دوسرے کھڑے ہو کر پہرے داری کرتے۔ سامنے دشمن کا لشکر ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر اطمینان سے سویا ہوا ہے، صرف ایک ہی آدمی ہے جو پہرے داری کرتا ہے، انہوں نے وہیں سے دور سے تیر چلائے۔ اب وہ جو صحابی پہرے داری کرتے تھے، جاگ رہے تھے، ویسے ہی وقت گزاری نہیں کرتے تھے بلکہ نمازوں میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کا سب سے زیادہ اگر کسی کام میں دل لگتا تھا تو وہ نمازوں میں، اور ہمارا اگر کسی چیز میں دل نہیں لگتا وہ نماز ہے۔ کب مسجد میں آئے اور کب نماز ختم ہو اور کب مسجد سے نکل کر چلے جائے۔ وہ صحابی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے۔ دشمن کی طرف سے آنے والا ہر تیر ان کے جسم میں لگتا تھا، بدن سے خون بھی بہہ رہا ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب خون کے نکلنے سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا حکم تھا، ابھی مسئلہ نہیں ہوا تھا کہ خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا۔ اب وہ نماز میں کھڑے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ تیر آ کر لگے تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں اسی حالت میں میں مر جاؤں گا اور میں اپنے ساتھی کو میں نے نہیں جگایا تو یہ ذمہ داری میں کمی کہلائے گی۔ جو اللہ کے نبی نے مجھے جس کام کے لیے یہاں کھڑا کیا ہے، یہ ڈیوٹی جو مجھے دی گئی ہے، یہ کام پورا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ آپ اندازہ لگائے کہ وہ صحابہ اکرام کی عبادتیں کیسی ہوگی۔ جسم میں تیر لگ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن نماز ختم کرنے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں تو اگر ہلکی سی چوٹی رینگتی ہے ہمارے بدن پر تو اس کی ساری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اگر مکھیاں بن بناتی ہے تو اس کا خشوع خضب ختم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت جو وضو فرماتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو پوری رات گویا عبادت میں گزرتی تھی۔ اور پھر فجر کے وقت جب دیکھتے تھے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، صبح صادق ہو گئی، تو پھر دعا مانگتے تھے۔
ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے الہ العالمین جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے نہیں ہو سکی، جیسی آپ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے نہیں ہو سکی۔ یہ عبادتیں اصل میں عشق والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور عشق بھی وہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی مخلوق کے ساتھ جو عشق اور محبت کی جاتی ہے اس سے دلوں میں ظلمتیں آتی ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو محبت اور عشق کیا جائے اسے دلوں میں نورانیت آتی ہے۔ مخلوق کی محبت سے انسان کے چہرے کے اوپر بے نورانیت معلوم ہوتی ہے، ویرانیاں نظر آتی ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی محبت سے بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت سے نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ مخلوق کی محبت کرنے والوں کے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنے والوں کی پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی محبت کرنے والوں کے دل آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ایک ذات ہے محبت کے لائق، اس سے لاکھوں کی تعداد میں انسان محبت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ کی محبت کرنے والے کے ساتھ کسی نے حسد کیا ہو۔ مخلوق کی محبت سے انسان دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت سے دنیا کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق پا مردان باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فنا ہونے والی مخلوق سے جس پر موت طاری ہوگی اسے مردہ کر دے گی، ایسی مخلوق سے محبت پائیدار نہیں رہتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات سے محبت کی جائے جو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی فنائیت نہیں، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی رہنے والی ذات سے محبت کی جائے۔ تو اللہ والوں کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اہل دنیا کی جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا والوں سے ہوتی ہے۔ ایمان والے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں بہت آگے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ فنا ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ فدا ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان بتا رہا ہے قرآن کریم کہ صحیح ایمان والا وہ ہوگا جس کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کی بہار کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں آدمی کے دل میں جتنی اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرے گا۔ ہمارے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے زبان پر اس کے تذکرے ہوتے ہیں، شوہر کی زبان پر بیوی کے تذکرے، بیوی کی زبان پر شوہر کے تذکرے، اگر ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو زبان پر ان کے تذکرے، اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے تو زبان پر اس کے تذکرے۔ جس مخلوق کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی زبان پر اس کے چرچے اور اس کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، اور ایمان والے کی زبان پر اگر اللہ کی محبت دل میں ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کی زبان سے جو تعریفات کے کلمات نکلیں گے، جو محبتوں کے کلمات نکلیں گے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت نصیب فرمائے۔
آنے والا جو مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان تک پہنچ کر اس کے فیوز و برکات سے، اس کے انوارات سے مستفیض ہو سکے۔ اور آنے والے مہینے کی قدردانی یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے حتی الامکان بچے رہے۔ اگر دوسری نیکیاں نہ ہو سکے نہ صحیح، لیکن گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نمازوں کی پابندی ہو جائے، قرآن کریم کا مہینہ ہے رمضان، اس میں تلاوت قرآن ہو جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ رمضان میں ہر مسلمان کم سے کم 3 قرآن کریم ختم کرے۔ بہت آسان ہے 3 پارے روزانہ پڑھنا۔ اور اگر کوئی کم ہمت ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے جو صحیح طور سے پڑھنا نہیں جانتا، وقتی اعتبار سے معذور ہے، فرمایا کہ کم از کم 1 قرآن کریم تو اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ جس کی جتنی ہمت ہو قرآن کریم زیادہ پڑھتے رہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے آپ پیٹی میں لکھا ہے کہ میرے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ سے شروع فرماتے تھے، اور افطار کے وقت جب وہ بچوں کو، گھر کے بچوں کو آواز دیتے تھے، ان کی زبان پر سورۃ الناس ہوتی تھی، روزانہ ایک قرآن کریم کی دن میں تلاوت فرما لیتے تھے۔ اللہ والے اتنا سب کر گئے، ہمارے لیے کیا روزانہ 3 پارے پڑھنے مشکل ہے؟ کوئی ہمت کرے تو کوئی کام مشکل نہیں، ہم بڑے سے بڑا کام کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ہمتوں کو پست کیا ہے کہ اتنا زیادہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں ہماری نفسیات ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ آنے والے مبارک مہینے کی صحیح طور پر قدردانی عطا فرمائے، اس کے جو بھی فرائض ہے، نوافل ہے، سنن اور مستحبات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پوری پابندی سے عمل کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔